عرض یہ کہ جو آپ کی نئی کتاب گفتگو کے آداب آئی تھی، الحمدللہ میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا۔ الحمدللہ آپ کی تحریر میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو واقعی پھر یعنی میری بھی ایسی کیفیت تھی کہ ایک ہفتے تک دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ بندہ بولے، یعنی بس فضول گفتگو تو کرنی ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ زبان کا، آنکھوں کا قفل مدینہ کیسے ملے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اللہ 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 پاک سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، اور دوبارہ پڑھ لے آدمی، سہ پڑھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بس وہی کوشش کرنی پڑے گی۔ عارضی طور پہ تو بعض اوقات ترکیب بن جاتی ہے، لیکن الاستقامت فوق الکرامہ ہے نا، استقامت کرامت پر بھی حاوی ہے استقامت تو مشکل کام، کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے نا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، اگر خود سیریس ہو نا بندہ عمل کرنے پر تو ترکیب بن جاتی ہے، پھر کھل جاتا ہے قفل مدینہ۔ تو یہ نہ سمجھے کہ کھل گیا تو کھل گیا، اب کھلا چھوڑ دو ہے نا، قربانی کا بکرا لو اور یہ رسی توڑا لے دو، کھل گیا کھلا چھوڑو، پھر تو یہ جا وہ جا پکڑ کے پھر باندھنا ہے نا اس کو، پھر اس نے رسی توڑا لی تو پھر بھاگ کے پکڑ کے لانا ہے۔ تو اسی طرح یہ زبان کا بھی حساب ہے کہ اگر یہ زبان کا قفل مدینہ کھل گیا تو پھر پکڑ کے باندھو اس کو، پھر کھل گیا تو دوبارہ باندھو، تو یہ باندھتے رہیں گے تو آخر یہ اللہ کرے گا تو بندھنے کا عادی ہو جائے گا، بندھا رہے گا، کھلا نہ چھوڑا جائے۔ چلو اگر 25 گھنٹے روزانہ ڈبل 12 گھنٹے اگر نہیں رہتا تو کم از کم یہ کہ بھائی فلا گھنٹہ تو میں نہیں بولوں گا، ان میں انہیں فضول غیر ضروری بات، تو ان گھنٹوں میں احتیاط کی۔ اچھا، یا یہ بھی ترکیب بن سکتی ہے کہ میں صوتی پیغام میں بات کر لوں گا، انہیں وائس میسج کسی کو دینا ہوا تو کر لوں گا، کسی کا فون آیا تو اٹینڈ کر لوں گا، کسی سے کوئی بات کرنی بھی ضروری تو میں یہ فون پر کر لوں گا، پھر فلاں سے بات کر لوں گا، امی سے، ابو سے، بھائی سے، بہن سے، اپنے استاد محترم سے، اس طرح کچھ کیٹیگریز ہو جائے کہ میں ان سے بات کروں گا، اوروں سے بات کرنے سے بچوں گا۔ تو یوں اپنے لیے کوئی ایسا کرائیٹیریا بنا لے، اس سے بات کروں گا، اس سے نہیں کروں، اس سے کروں گا، اس سے نہیں کروں گا، مگر یہ اس کو پتا چلے گا نہیں کہ میرے سے نہیں کرے گا تو اور اس کا ذہن نہیں بنا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے برا لگے، اور ذہن بنا ہوگا تو وہ خوش ہوگا، وہ فالو کرے گا آپ کو، یار یہ آئیڈیا بھی صحیح ہے کہ یار کچھ تو بچنے کی صورت ہو نا، بالکل ہی کھلا تو بالکل بے لگام گھوڑا تو پھر تو کہیں بھی نکل جائے گا اور مصیبت میں ڈال دے گا، اس کو لگام، تو آہستہ آہستہ لگام ٹائٹ ہونی شروع ہوگی۔ سر بولنا جو ہے نا، یہ تو سمجھے اپنے کہ بھائی نہیں بولتے تو چپ رہ جائیں، پھر ہم بولتے ہیں، تو اگر اتنا بھی ہو جائے نا کہ ہمیں بولنا آ جائے، یعنی کہ کم الفاظ میں اپنا جو بھی چاہتے ہیں وہ ادا ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا یار، یہ بڑا دشوار ہے۔ خیر الکلام میں ما قل و دل، بہتر کلام وہ ہے کہ جو قلیل اور پردلیل، مختصر اور جامع ہے نا، تو یہ نہیں ہو پاتا، بولنے پر آتے ہیں تو بالکل ناک کی سیدھ میں بڑے چلے جا رہے ہیں، کم الفاظ سے گزارا نہیں ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں زیادہ الفاظ ضروری ہوتے ہیں، کم الفاظ میں بات نقصان دہ ہوتی ہے، خصوصاً فقہی مسائل میں، یہ مفتیان کرام، علماء کرام، ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ اگر مختصر جواب دیں گے تو سامنے والے میں اتنی سمجھ ہوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ دانش مندانہ اشارہ کافیت والا ہو کہ وہ اشارے میں وہ جواب سمجھ جائے، تو پورا کھول کے بیان کرنا ہوگا ورنہ سمجھے گا نہیں، یا وہ اپنی مرضی کا مفہوم نکال لے گا کہ یہ یوں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، پھر غلط فہمی۔ تو جیسا موقع ویسی گفتگو، یہ ہم لوگوں کو نہیں آتا، اللہ کرے کہ آ جائے بس، اللہ زبان کا، آنکھ کا، خیالات کا، دماغ کا، ہر عضو کا قفل مدینہ
नसीब करते बस।